نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ احباب ذی وقار، آج کی گفتگو ایک نہایت ہی اہم پہلو شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات اور برے خیالات انسان کے دل دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، ان کا شرعی تقاضے کے مطابق حل کیا ہے، اور وہ جو خیالات آ رہے ہیں شریعت کی روح سے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ احباب ذی وقار، خیالات دل دماغ میں آنا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو یہ خیالات شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ شیطان مسلسل حملہ آور ہوتا ہے، مسلسل اٹیکس کرتا رہتا ہے، مسلسل حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جتنا بڑا کسی کے پاس خزانہ ہو اتنا زیادہ اسے خوف رکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ کسی کے پاس خزانہ ہے اس کی اس قدر حفاظت چاہیے، اس قدر سیکیورٹی چاہیے، اس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، خیالات کا آنا کوئی ناممکن سی چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کو یہ خیالات حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو رجاء العطاری رحمۃ اللہ علیہ، العطاروی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، اور ہلکی سی نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھا کے سلام پھیر دی۔ ہم نے بعد السلام پوچھا آج کیا بات ہے کہ آپ نے جلدی سے سلام پھیر دیا اور مختصر شارٹ نماز پڑھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شیطان کے وسوسے نے مجھے گھیر لیا تھا، شیطانی خیالات نے مجھے گھیر لیا تھا اور وہ حملہ آور ہو گئے تھے، تو میں نے جلدی سے نماز ختم کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو یہ خیالات آتے ہیں، یہ خیالات کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کو خیالات آتے ہیں۔ اس طرح آقا علیہ السلام کثیر روایات ہیں، بہت سارے صحابہ کرام سے یہ روایات ہیں کہ حضور ہمارے دل میں بڑے خیالات آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا اتنا مشکل ہے، ہم اتنا ناگوار سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں آسمان سے دھکا دے اور زمین پر گرا دے، ہم وہ زمین پر گرنا منظور کر لیں گے، لیکن وہ الفاظ زبان پر ہم لانا نہیں چاہتے۔ اتنے برے خیالات اور شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان کا اول درجہ ہے، یہی تو ایمان کا عرفہ درجہ ہے، یہی تو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ شیطان اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، شیطان ورغلا رہا ہے، شیطان اپنی طرف سے پورا حملہ آور ہو رہا ہے، شیطان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن بندہ اپنے وہ خیالات کو الفاظ کی شکل نہ دے، زبان پر نہ لائے، اس کے خیالات کا اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا شیطان سے بچنے کے لیے یہ ہمیں اس جو آقا علیہ السلام نے تدبیر دی ہے، جو حضور نے حل بتایا ہے، جو حضور نے علاج بتایا ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہمیں پرندے نوچ ڈالیں، پرندے ہمیں نوچ ڈالیں، ہماری بوٹیاں کھا جائیں، ہمارے خون کے قطرے قطرے بہہ جائیں،
ہمیں یہ منظور ہے، مگر وہ خیالات کو ہم الفاظ کا لباس نہیں پہنا سکتے، ہم ان خیالات کو الفاظ کا روپ نہیں دے سکتے، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو روشن ایمان ہے۔ فرمایا تم میں سے جس کو خیال آئے، برا خیال آئے، اس کو چاہیے کہ وہ بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ تو پیارے یہ بہت بڑی چیز ہے، اعوذ باللہ۔ دیکھیں قرآن مجید میں سب سے پہلے بسم اللہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ ہے، اس لیے کہ شیطان بہت دشمن ہے۔ آقا علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مومنو جب قرآن پڑھا کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان مدود لعنتی کا بائیکاٹ کر دیا کرو، رب کی پناہ میں آ جایا کرو، تاکہ شیطان جو تم تلاوت کرو گے شیطان اس میں بہکائے نہ، شیطان اس میں ورغلائے نہ، شیطان اس میں حملہ آور نہ ہو سکے، تاکہ تمہاری تلاوت کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اگر تلاوت سے بڑھ کر آپ ترجمے کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو شیطان کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، اس لیے کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ یہاں قرآن سے کئی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا جب بھی قرآن پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا۔ اس لیے نماز میں دیکھیں الحمد شریف سے پہلے ثنا کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں بھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ شیطان مسلسل حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں شیطان کتنا بڑا دشمن ہے۔ رب ذوالجلال نے کئی جگہوں پر فرمایا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے اولاد آدم شیطان سے بچو، شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کا حکم نہ مانو، شیطان کی فرما برداری نہ کرو، شیطان کی تابعداری نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ نے بڑی جگہ پر اویئرنیس دی ہے، اس لیے کہ شیطان دشمن بڑا ہے، شیطان کی پلاننگ بڑی لمبی ہے، شیطان کی سوچ بڑی لمبی ہے، شیطان کو رب نے طاقت بڑی دی ہے، اس لیے رب نے جگہ جگہ پر فرمایا واسع ربی کل شیء علما۔ اس رب جو ساری کائنات سے بڑا عالم ہے، جس کا علم ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، اس رب نے ہمیں کہا انسان شیطان سے بچ کے، شیطان دشمن ہے۔ اس لیے کان الشیطان لربہ کفورا۔ فرمایا یہ شیطان تو اتنا ذلیل ہے، اتنا تو رجیم ہے، اتنا مردود ہے، راندہ درگاہ ہے کہ یہ تو رب کا بھی ناشکرا ہے۔ یہ تو شیطان نے رب کا بھی کفر کر دیا ہے، شیطان نے تو رب کے آگے بھی اپنی آکڑ اور اپنی تکبر فخر غرور کو آگے رکھا، اتنا بڑا دشمن ہے۔ روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، ابن رفاع سے مروی ایک روایت ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس کو شیطان کا اثر ہو گیا۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا بے شک میرے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن جب میرا چہرہ مبارک دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ شیطان رب نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہے، یہ امتحان ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ شیطان بڑا دشمن ہے، اور آج مسلمان بڑا غافل ہے۔ مسلمان کو رب نے اتنا بڑا خزانہ ایمان کا خزانہ دے دیا، اسلام کا خزانہ دے دیا، تو اتنا بڑا خزانے کا مالک انسان اپنی ایمان سے غافل ہے۔ شیطان ہر وقت کوشش کرتا ہے، شیطان ہر 24 گھنٹے حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو کبھی کس طرف لگاتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی مسلمان کلمہ چھوڑ دے، کہیں کوئی مسلمان بے ایمان ہو جائے، استغفر اللہ، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے، بڑی لمبی پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ وہ ابن رفاع حدیث روایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کی روایت کرتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت کو شیطانی اثر ہو گیا،
اب جب وہ شیطانی اثر ہوا تو بہت زیادہ علاج کرایا گیا، کہیں سے شفا نہ ملی، وہ بی بی کو کہیں سے بھی خیر نہ ہوئی، شفا نہ ہوئی، صحت نہ ملی۔ تو شیطان نے بی بی کے جو ورثاء تھے ان کے دل میں اثر ڈالا، خیال ڈالا کہ تم اگر اس بی بی کا علاج کرنا چاہتے ہو، فلاں راہب جو بند کمرے میں عبادت کر رہا ہے اس سے جا کر تم جو ہے نا اپنی بچی کو لے جاؤ، اس کے پاس علاج ہے اور کائنات میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ بہرحال جب راہب سے ورثاء نے بات کی تو راہب نے انکار کر دیا کہ میں اس طرح بی بی کو اپنے گرجے میں نہیں ٹھہرا سکتا، میں اپنے ہاں نہیں ٹھہرا سکتا، اس لیے کہ میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے تو عورت حائل ہو جاتی ہے، میں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ بہرحال ورثاء نے بڑی منت کی، ورثاء نے بڑی تگ و دو کی، اس کے ترلے کیے اور اسے بہت زیادہ کوشش کی کہ نہیں آپ مہربانی فرمائے رکھ لیں، تو راہب نے رکھ لیا۔ بس شیطان پھر راہب کے دماغ پر اثر انداز ہوا، اپنے اثر ڈالنے لگا، راہب سے اثر انداز ہو کر اس نے راہب سے اس بی بی کے ساتھ غلط بدکاری کرا لی۔ جب اس نے بدکاری ہو گئی تو بی بی پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ جب بی بی حاملہ ہو گئی پھر شیطان نے اس راہب کے دل میں خیال ڈالا کہ اب تیرا کیا بنے گا، اب تو کیا کرے گا، اب بی بی حاملہ ہو گئی ہے، ورثاء کو پتہ چلے گا، وہ آ کر تجھے مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، وہ تو نہیں تجھے چھوڑیں گے، تو ایسا کر اس حاملہ بی بی کو ہی قتل کر دے اور قتل کر کے اس کو زمین کے اندر دفن کر دے۔ جب ورثاء آئیں گے تو ان کو کہہ دینا کہ تمہاری بی بی فوت ہو گئی خاتون، تو میں نے وہیں دفن کر دیا۔ اب جب اس کو یہ اثر ڈالا اور ورثاء کو کہا کہ تم جو جس راہب کے پاس چھوڑ کے آئے تھے اس راہب نے بدتمیزی کی ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، جنسی زیادتی کے بعد اس کو دفن کر دیا ہے، جاؤ اس کا پتہ کرو۔ ورثاء جب آئے تو پھر اس شیطان نے آ کر راہب کے دل دماغ میں اثر ڈالا اور کہنے لگا تجھے پتہ ہے ورثاء آ رہے ہیں، میں نے ان کو بتا دیا ہے، میں نے تجھے طریقہ بتایا، بچی بی بی کو میں نے اثر ڈالا تھا، تیری طرف میں نے ان کو بھیجا تھا، علاج تجھے بتایا تھا، پھر قتل تو نے کیا ہے، دفن تو نے کیا ہے، اور یہ ورثاء کو بھی میں نے بتا دیا ہے ورثاء آ رہے ہیں، تو ایسا کر اگر ان ورثاء سے تو بچنا چاہتا ہے کہ تجھے وہ مار نہ ڈالے، تو اگر بچنا چاہتا ہے، بچنے کی کوئی سبیل ڈھونڈنا چاہتا ہے تو میرے پاس وہ سبیل بھی ہے، میری طاقت تو جان رہا ہے، میں ادھر بھی اثر ڈال دیتا ہوں، تیرے اندر بھی اثر ڈال دیتا ہوں، میری قوت کا تجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ اس بڑی بلا سے، مصیبت سے، الزام سے اگر تو بچ جائے تو ایک کام تجھے کرنا پڑے گا۔ راہب نے کہا جلدی سے بتا، جو کام تو کہتا ہے میں کر دوں گا۔ بس کیا ہوا کہ پھر اس شیطان بڑا ظالم ہے، بڑا لعنتی ہے، مردود ہے۔ شیطان کا معنی ہی وہ ہوتا ہے، شیطان شاطن سے نکلا ہے۔ شاطن کا معنی ہوتا ہے ہر خیر سے دور، ہر بھلائی سے دور، ہر ہدایت سے دور، ہر نور سے دور، ہر اللہ کی رضا سے دور۔ شیطان کا یہ معنی ہے۔ لہذا جیسے وہ خیر سے دور ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی خیر سے دور رہیں، بندے بھی شیطان بن جائیں۔ ہمارے نفس کو اس نے شیطان بنا دیا ہے، ہمارے خیالات میں وہ ہر وقت اثر انداز ہوتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہماری ڈیوٹی دیتا ہے، ہمارے سروں پر سوار رہتا ہے، ہمارے ناک پر بیٹھ جاتا ہے، ہمارے سینوں پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے خیالات میں حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے علم میں حملہ آور ہوتا ہے، عمل میں حملہ آور ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو پھر کیا ہوا؟ راہب نے کہا جلدی سے مجھے طریقہ بتا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لاکھ بار توبہ کرتے ہیں اور لاکھ بار اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، کہ پھر اس راہب کو بتایا کہ تو میرے آگے 2 سجدے کر دے، بس ورثاء جانے، میں ان کو وہیں سے پیچھے بھیج دوں گا، تیرا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ عبادت کرنے والا گرجے میں اسپیشل جو صرف اللہ اللہ کر رہا تھا،
اس عبادت والے کو اس نے کیسے ورگلایا؟ اس راہب نے مجبوری کے تحت جب ہر طرف سے دیکھا کہ کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے، پوری طرح سے شیطان کے جکڑ میں آ گیا ہے، شیطان کے ورگلانے میں آ گیا ہے اور گمراہ ہو چکا ہے، اس راہب نے اس شیطان کو سجدے کر دیے۔ آپ اندازہ کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کمثل الشیطان للانسان، شیطان کی مثال فرمایا ایسے ہے کہ للانسان اذ قال للانسان، انسان سے یہ کہتا رہتا ہے اکفر، شیطان یہ انسان سے کہتا رہتا ہے بندہ گناہ کفر کر کفر کر کفر کر، میں تیرا خدا ہوں۔ ہر رنگ میں آتا ہے، ہر روپ میں آتا ہے، ہر طرح سے وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ فلما کافر، بندہ جب بے ایمان ہو جائے، بندہ جب کافر ہو جائے، استغفر اللہ، بندہ جب راہ راست سے ہٹ جائے، گمراہ ہو جائے، قال انی بریء منک، پھر شیطان کہتا ہے میں بھی تو اسے بیزار ہوں، تو نے رب کی غداری کر دی ہے، تو رب کا وفادار نہ رہا، تو میرا کیا وفادار ہوگا؟ تو پیارے، شیطان ہمیں بند گلی میں اس جگہ پھینکتا ہے، بند اور اندھیری گلی میں چھوڑتا ہے جہاں بندہ کہیں کا نہیں رہ جاتا، بندہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا، بندہ رحمان کا بھی نہیں رہتا، شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اندازہ کریں تو پیارے دوستو، یہ بہت بڑی، جس کے پاس ایمان ہے، ایمان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھا کرو، اور حضور نے ایک اور وظیفہ بیان کیا، فرمایا قرآن کی آخری 2 سورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان بڑا ظالم ہے، بڑا کافر ہے، رجیم ہے، مردود ہے، بے ایمان ہے، خناس ہے، لہذا اس سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے، اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے، اور ہر وقت شیطان سے ڈرتا رہے، ہر وقت شیطان سے ڈر کے وقت گزارے، اس لیے کہ شیطان بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، شیطان بڑا چور ہے، اور بندے کے پاس ایمان ہے، پھر اگر ایمان کے ساتھ اللہ نے علم دیا ہے، پھر علم کے ساتھ رب نے عمل دیا ہے، عمل کے ساتھ اخلاص دیا ہے، تو جتنے بڑا آپ کو اخلاص مل چکا ہے اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہوگا۔ لہذا ہمیں اس سے بھرپور بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ کثرت سے پڑھیں۔ مالک کے حضور دعا ہے اللہ ایمان سلامت پڑھنے والا ذہن عطا فرمائے۔